अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको मालूम है कि इन दिनों हम एक निहायत अहम रूहानी दस्तावेज़ का मुताला कर रहे हैं और मेरी मुराद पौलुस रसूल के उस ख़त से है जो उन्होंने रूम की कलीसिया को लिखा। पिछले प्रोग्राम में हमने रूमियों के ख़त के तीसरे बाब का मुताला ख़त्म कर लिया था और आज हम चौथे बाब में दाखिल होंगे। इससे पहले कि हम कोई और बात करें, आइए पहले हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करते हैं। रूमियों का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 12 आयात। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम आमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर आमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन महसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या नामख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। बस किस हालत में गिना गया? मख्तूनी में या नामख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि नामख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल होता था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद नामख्तून होने के ईमान लाते और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। और उन मख्तूनों का बाप हो जो ना सिर्फ मख्तून हैं बल्कि हमारे बाप अब्राहम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक बड़ी अहम दस्तावेज है, ये चार्टर है मसीहत का, जिसको समझे बगैर हम मसीहत को नहीं समझ पाएंगे। पौलुस रसूल एक अच्छे डिबेटर की तरह, एक अच्छे वकील की तरह, एक दलील के बाद दूसरी दलील हमारे सामने रखते चले जाते हैं। पिछले बाब में उन्होंने चंद बातें की थीं और उनका ताल्लुक भी दलाइल से था, और मैं चाहूंगा कि चंद आयात में पिछले बाब से आपके सामने पढ़ूं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। पिछले बाब में, मेरी मुराद तीसरे बाब से है, पौलुस रसूल ने हमारे सामने एक हतमी फैसला दिया और वो ये था कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो क्या अब हमारे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं? लेकिन पिछले ही बाब की 21वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। पौलुस रसूल ने हमें बताया कि एक तरफ तो हम सब के सब गुनाहगार हैं, चाहे हम मख्तून हो या ना मख्तून हो, चाहे हम यहूदी हो या यूनानी हो, और दूसरी तरफ वो हमें ये बता रहे हैं कि खुदा ने नस्ल इंसानी को छोड़ नहीं दिया, बल्कि खुदा ने एक वसीला मुकर्रर कर दिया, एक अलग रास्तबाजी उसने हमारे लिए मुकर्रर कर दी, जो कि खुदावंद यीशु पर ईमान लाने के वसीले से हमें मिलती है। अब जब ये बात की जाती है
کہ ہمیں ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال، یہ کانسیپٹ نئے عہد نامہ کا ہے۔ یہ بات ہمیں پولس نے بتائی اور اس کے بعد یہ مسیحیت میں مروج ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پولس چوتھے باب کو کس طرح سے شروع کرتے ہیں۔ بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پولس رسول ہمیں پرانے عہد نامہ کے بالکل شروع میں لے کر چلتے ہیں۔ ہم شریعت کی 5 کتابوں میں سے پہلی کتاب پیدائش کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور اسی کتاب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابراہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ تو یہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو کہ بعد میں خدا کے کلام میں شامل ہو گیا، بلکہ یہ خدا کے کلام کے شروع ہی سے ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ ساری باتیں کر لینے کے بعد کہ کچھ فرق نہیں، سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور پھر اس راست بازی کا ذکر کرنے کے بعد جو اب ہمیں شریعت کے علاوہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پس، یعنی اب وہ ایک نتیجہ نکال رہے ہیں۔ ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ کیا ابراہم کے پاس شریعت تھی؟ کیا اس وقت جب خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا وہ مختون تھا؟ اور ان دونوں سوالات کے جواب نفی میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہم، بلکہ یہاں ہمیں ابرام کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ابراہم کی زندگی کے 2 مختلف مراحل ہیں۔ ایک وہ جب وہ ابرام تھا، اور دوسرا وہ جب وہ خدا کے ساتھ عہد میں بندھنے کے بعد ابراہم ہو گیا۔ یہاں پر ابرام کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا نے ابرام کو بلایا تھا، اور ابرام خدا کی بلاہٹ پر لبیک کہہ کر اپنے ناطہ داروں کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ایک خطہ زمین میں آ بسا جو خدا نے اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابرام بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی بیوی بھی اب عمر رسیدہ ہے۔ اس وقت میں خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں ابرام خدا سے 2 گلے کرتا ہے۔ پہلا گلہ یہ تھا کہ تو مجھے کیا دے گا، اور دوسرا گلہ یہ تھا کہ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میرا خانہ زاد دمشقی علی ازر میرا وارث ہوگا۔ خدا اس بات کے جواب میں ابرام کو اس کے خیمہ سے باہر لے کر جاتا ہے اور اس کو آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور ابرام سے خدا نے یہ کہا کہ اگر تو ان ستاروں کو گن سکے تو تو اپنی اولاد کو بھی گن سکے گا، یعنی تیری اولاد ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آسمان پر کروڑوں اربوں ستارے موجود ہیں، لیکن ابرام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کی اولاد اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابرام کے پاس ہر قسم کی وجہ موجود تھی کہ وہ خدا کی اس بات پر شک کرے۔ وہ خدا سے مڑ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اس عمر سے گزر چکا ہوں جس میں کہ اولاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی سارا بھی اس عمر سے گزر چکی ہے کہ وہ اب اولاد پیدا کر سکے۔ بہت سارے شکوک و شبہات ابرام کے ذہن میں آ سکتے تھے، اور وہ خدا کے اس وعدہ کو رد کر سکتا تھا، لیکن خدا کے کلام میں یعنی پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ ابرام خدا کی بات پر ایمان لایا،
ابراہم کو یہ معلوم تھا کہ اس کا خدا قادر مطلق خدا ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا خدا تو مردوں میں بھی جان ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس نے اس بات پر یقین کیا کہ وہ خدا اس کے عمر رسیدہ بدن کو دوبارہ سے اس قابل کر سکتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی بیوی کے مرجھائے ہوئے رحم کو بھی خدا دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے اولاد پیدا کر سکے۔ تو ایک طرف تو وہ تمام وجوہات تھیں جن کے باعث ابراہم خدا کے اس وعدے کو رد کر سکتا تھا، لیکن دوسری طرف لکھا ہے کہ وہ خدا کی اس بات پر ایمان لایا، اور 15ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ چھوٹی سی کہانی جس کی بنیاد پر پولس رسول اپنی دلیل کو قائم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ میں پھر یاد دہانی کرا دوں، ابراہم ابھی تک مختون نہیں ہے، ابراہم کے پاس خدا کی شریعت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے خدا کو جانتا تھا، وہ اپنے خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا تھا، اس کو خدا کی مرضی پسند ناپسند معلوم تھی، تو بھی شریعت جس صورت میں ہم شریعت کو جانتے ہیں وہ ابراہم کے پاس اس وقت نہیں تھی۔ اور اپنی دلیل کو مزید قائم کرنے کے لیے پولس رسول کہتے ہیں کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو سارا مہینہ روز مرہ آپ ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو کہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہیں، جن کی توقع آپ سے کی جاتی ہے، اور مہینے کے آخر میں آپ کو ان کاموں کے لیے، اس ساری محنت کے لیے جو آپ کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ فضل تو تب ہوتا کہ آپ نے کچھ نہ بھی کیا ہوتا، تب بھی آپ کو اس کی اجرت دے دی جاتی، اور یہی کچھ پولس رسول کہہ رہے ہیں، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ پچھلے باب میں پولس رسول نے ایک نئی راست بازی کی بات کی تھی، ایک الگ راست بازی کی بات کی تھی جو ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، جس کے لیے ہمیں کوئی محنت، کوئی تردد، کوئی ریاضت، کوئی عبادت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ راست بازی ہمیں مفت دی جاتی ہے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ اگر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں کوئی راست بازی مل جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خدا کا فضل ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے، ابراہم کے کام نہیں دیکھے گئے، ابراہم کا ایمان دیکھا گیا، اور اس ایمان کو اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے پرانے عہد نامہ سے کہ کیسے خدا نے ابراہم کو بغیر اعمال کے اس کے ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا۔ پولس رسول اپنی دلیل کو یہی نہیں ختم کر رہے، بلکہ وہ اب ہمیں داؤد تک لے کر چلتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ داؤد وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا، یہ بہت بڑی بات تھی جو خدا نے داؤد کے بارے میں کی۔ لیکن جس داؤد کو ہم جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ تھے، تو بھی خدا اس کو وہ رتبہ دیتا ہے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ اور داؤد اپنی زندگی کے تجربے سے زبور 32 لکھتا ہے
चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर आमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दाऊद की जिंदगी में गुनाह मौजूद था, लेकिन फिर भी वो खुदा के बहुत करीब था। दाऊद अपनी जिंदगी के तजुर्बे को ज़बूर 32 में बयान करता है, जिसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करे। दाऊद ये नहीं कह रहा कि मुबारक वो है जो गुनाहगार नहीं है या जो अपने बलबूते पर रास्तबाज है, बल्कि दाऊद ये कह रहा है कि मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो गुनाहगार तो है, लेकिन खुदा उसके गुनाहों को ढांक देता है। मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। दोस्तों, ये है कफारा। लफ्ज कफारा का मतलब है ढांक देना, छुपा देना। हासिल कलाम यह है कि हम सब गुनाहगार हैं। अब्राहम भी गुनाहगार था, दाऊद भी गुनाहगार था, और हम में से कोई भी अपने आप को रास्तबाज नहीं कह सकता। लेकिन दाऊद उस शख्स को मुबारक कहता है जिसके गुनाह ढांक दिए जाते हैं, जिसकी बदकारी से खुदा दरगुजर करता है। जब हम बात कर रहे हैं गुनाह ढक जाने की, तो इसका यह मतलब नहीं कि गुनाह मौजूद नहीं है। गुनाह अपनी जगह मौजूद है, लेकिन खुदा ने अपने फजल से, अपने तरस से, अपनी मेहरबानी से उन गुनाहों को ढांक दिया, और अब वो उन गुनाहों को हमारे खिलाफ हिसाब में नहीं लाता, वो उनको महसूब नहीं करता। हमें उन गुनाहों के लिए सजा नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी रास्तबाजी अपने बेटे के वसीला से दे दी। तो लिखा है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। दो बड़ी रोशन मिसालें पुराने अहदनामा से देखकर पौलुस रसूल इस बात को साबित करते हैं कि ईमान के वसीला से रास्तबाजी कोई नए अहदनामे का कॉन्सेप्ट या ख्याल नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमें पुराने अहदनामा में मिलती हैं, बल्कि पुराने अहदनामा के भी बिल्कुल शुरू में, यानी पैदाइश की किताब में। पौलुस रसूल आगे कहते हैं, पस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा यह है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। दोस्तों, ये बात जहन में जरूर रखिएगा कि ये खत रूम की कलीसिया को लिखा जा रहा है। उस कलीसिया में यहूदी भी हैं और यूनानी भी हैं, और उस कलीसिया में मौजूद वो मसीही जो पहले यहूदी थे, उन यूनानियों पर यह बात मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको खतना भी करवाना है और उनको शरीयत की ताबेदारी भी करनी है अगर उनको रास्तबाज ठहराया जाना है। पौलुस रसूल इस बात की नफी करते हैं और कहते हैं, पस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या नामख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा यह है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। तो पौलुस रसूल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुबारकबादी, ये खुशखबरी सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं थी, ये खुशखबरी यूनानियों के लिए भी थी। जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो मख्तून और नामख्तून है, और उसकी मिसाल फिर वही है कि अब्राहम जब रास्तबाज ठहराया गया, उस वक़्त उसका खतना
نہیں ہوا تھا۔ ختنہ بعد میں عہد کے نشان کے طور پر اور اس راست بازی پر مہر کرنے کے لیے مقرر کیا گیا جو کہ ابراہیم پہلے ہی ایمان کے وسیلہ سے حاصل کر چکا تھا۔ بس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ پولس رسول کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ اگر ہم ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ ایمان جو کوئی بھی لے کر آئے گا، چاہے وہ مختون ہو یا نام مختون ہو، وہ اس راست بازی کو حاصل کر سکتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ پولس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم جب وہ نامختون ہی تھا، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ختنہ کا ابھی دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ختنہ تو بعد میں دیا گیا تاکہ اس راست بازی پر مہر ہو جائے جو ابراہیم نے ایمان کے وسیلہ سے حاصل کی تھی۔ اور ختنہ کا نشان اس وقت ظاہر ہوا جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا اور اس کے نام کو بدل کر ابراہیم کر دیا۔ پہلے وہ ابرام تھا، اب وہ قوموں کا باپ ابرام ہو گیا۔ پہلے وہ ایک قوم کا باپ تھا یعنی اب رام، اب وہ قوموں کا باپ اور سارے ایمانداروں کا باپ کہلایا یعنی اب راہام۔ سو پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اگرچہ نامختون ہیں یعنی وہ غیر اقوام میں سے ہیں، لیکن نامختونی کی حالت میں اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا وہ ایمان بھی ان کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے، جیسا کہ ابرام کا ایمان نامختونی کی حالت میں اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے ہم اس بات کا ادراک کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے وسیلہ سے اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے، اور پھر خدا کی اس راست بازی کو ایمان سے قبول کر لیں جو کہ اس نے ہمارے لیے عام کر دی ہے، اور اس راست بازی کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، چاہے ہم نامختونی کی حالت میں ہوں، چاہے ہم خدا کے ساتھ کسی عہد میں نہ بندے ہوں۔ پولس رسول مزید کہتے ہیں اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کی اس ایمان کی پیروی بھی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ بات بالکل واضح ہے، صرف مختون ہونا ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، ہمارا ایمان ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو وہ نامختون جو ایمان لے کر آتے ہیں، ان کا ایمان ان کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے، لیکن وہ مختون بھی جو پہلے سے خدا کے ساتھ ایک عہد میں شامل ہیں، جب تک وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ بھی راست باز نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ہر طرح کی تفریق کو پولس رسول ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کی اس دیوار کو جو اس کلیسیا میں یہودیوں اور یونانیوں نے اپنے درمیان کھڑی کر لی تھی، اس کو پولس رسول ڈھاتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ دیوار کے اس طرف ہیں یا دیوار کے اس طرف ہیں، اگر آپ نے نجات پانی ہے، اگر آپ نے خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرنا ہے تو ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے ایمان لانے کی، کیونکہ وہی ایمان مختونوں کے لیے بھی راست بازی گنا جائے گا اور وہی ایمان نامختونوں کے لیے بھی راست بازی گنا جائے گا۔ کچھ گمبھیر سی باتیں لگ رہی ہیں،
لیکن ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ پولس رسول کی دلیل کے ساتھ چلتے چلے جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس باب کو اور پورے رومیوں کے خط کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ ان چیزوں سے شناسا ہو جائیں جو پولس رسول ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ باتیں نہایت بنیادی ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ ہم سب کو ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔